آج ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں بتائیں گے کہ ابلیس یعنی شیطان کون ہے، کیا ہے، کیسے بنا اور انسانوں پر اسے کتنی دسترس حاصل ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ جب ابلیس نہیں تھا، شیطان نہیں تھا بہکانے والا، تو شیطان ابلیس کیسے بنا؟ اس کی نفس کی سرکشی، تکبر اور حسد کی وجہ سے وہ ابلیس بنا۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصہ پہلے ایک ایسی آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ ابلیس دراصل ایک جن ہے۔ پہلے سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل اور عربی زبان میں حارث تھا۔ جب اس نے حکم خداوندی سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہوا، جس کے معنی ہے بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا۔ اس کا ایک نام شیطان بھی ہے، جس کا معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو واعظ کیا، 30,000 سال تک کروبین فرشتوں اور 1,000 سال تک روحانین فرشتوں کا سردار رہا، اور 14,000 سال تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا۔ آسمان دنیا میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں متقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل لکھا تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ اکبر! ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا اور خدائے رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت و ریاضت کا ثواب بھی ضائع کر بیٹھا، مقام و منصب میں سے بھی محروم ہوا اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ الامان والحفیظ۔ منقول ہے کہ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹے نہایت گریہ و زاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں، یعنی اے اللہ، کہیں میرا نام نیکوکاروں کی فہرست سے نہ نکال دینا، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عطاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ابلیس کی ذریت کا ذکر ہوا ہے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ابلیس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ابلیس نکاح کرتا ہے اور اس کی ویسے ہی نسل چلتی ہے جیسے انسانوں کی نسل چلتی ہے۔ احادیث میں بعض شیطانوں کے خصوصی نام بھی بیان ہوئے ہیں، یہاں ان میں سے 3 نام ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جیسے وضو کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام ولہان ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، نیند کی حالت میں خیالات ڈالنے والے شیطان کا نام لہو ہے۔ ان کے علاوہ روایات اور اقوال علماء میں بعض شیطانوں کے نام اجدہ، اشہب، حباب، داسم، صبر، وسواس اور خناس وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ ابلیس کو کسی گناہ اور کفر و گمراہی پر مجبور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک آیت میں وضاحت ہے، مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ نیز جو خود ہی اس کی طرف مائل ہوتا اور اسے اپنا دوست بناتا ہے، اس کے وسوسوں کا اثر قبول کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اسے لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا اس فریبی سے ہر مسلمان کو ہر وقت ہوشیار رہنے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ شیطان اور اس کے پیروکار، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، سبھی جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھ میں جبار و متکبر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مساکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا، تم میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا۔ جنت سے فرمایا، تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو پر ہونا ہے۔ یاد رہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جو گناہگار مومن دوزخ میں جائیں گے وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ابلیس کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ابلیس کا دنیاوی انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بارگاہ سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا، خود بھی اس پر لعنت فرمائی اور قیامت کے لیے مخلوق کی لعنت کا طوق بھی اس کے گلے میں ڈال دیا، جیسا کہ اس کی حسین صورت بدل کر اسے بدشکل روح سیاہ کر دیا اور اس کی نورانیت سلب کر لی، اور اخروی انجام یہ ہوگا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطان کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ شیطان لوگوں میں دشمنی اور بغض کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جوئے، شراب اور لذات و شہوات نفسانی کے ذریعے لوگوں کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی، بغض، کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟
شیطان بے حیائی، جھوٹ، کفر و شرک کے راستوں کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کی پیروی حرام ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ شیطان تمہیں، اور ارشاد فرمایا، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی جاننے والا ہے۔ احادیث میں بھی ابلیس کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں، یہاں چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے مختلف لشکر لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ لشکری سب سے بڑے درجے کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں کام کیا۔ ابلیس کہتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں شخص کو اس وقت چھوڑا جب اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق کے ذریعے جدائی کروا دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے، تو نے بہت اچھا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس سرزمین عرب میں بتوں کی پوجا سے مایوس ہو چکا، لیکن ان قریب وہ اس سے کمتر کاموں پر تم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ کام ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ لہٰذا جس قدر ہو سکے ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن بے شمار نیکیاں لائے گا اور خیال کرے گا کہ یہ ضرور اسے نجات دلا دیں گی۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرے گا، اے میرے رب، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اس کی کچھ نیکیاں مٹا دو۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، اپنے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام پر بے شمار درود و سلام اور رحمت و برکت نازل فرما، اور ہمیں ان کے صدقے ان کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔